آج ہے لیلۃ عرفہ، 8 ذوالحجہ اور 9 ذوالحجہ کی رات ہے، تو مطلب یوم الترویہ اور لیلۃ عرفہ۔ اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة۔ کو ویڈیو میں جیسے میں نے دکھایا کہ سارے حجاج جو ہے آج ماشاءاللہ مینا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور مکہ میں صرف اور صرف بسز آپ کو دکھائی دیں گی، اور وہ بھی ایک قطاروں کے حساب سے۔ زبردست تنظیم ہے کہ چھوٹی گاڑیوں کو نہ آنے دیا جائے، کیوں نہ آنے دیا جائے، صرف بسز جائیں۔ تو ہم لوگ اہل مکہ ہیں، ہم لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا ترتیب ہے، اس کی کیا ٹیکنیک ہے۔ وہ صرف اور صرف تاکہ حاجی سہولت سے اپنے فندق سے نکل کے بس میں بیٹھ کے اپنی منزل تک مینا خیمے تک پہنچ جائے۔ میرے پیچھے کدئی کا ایریا ہے، اور سامنے جو ہے وہ الجیات اسٹریٹ حرم کی طرف راستہ جا رہا ہے۔ یہاں پر چیک پوسٹ لگی ہوئی ہے، بالکل کلوز کیا گیا ہے، چھوٹی گاڑیوں کو بالکل نہیں انٹر ہونے دے رہے، الا کہ آپ اپنا جو ہے وہ آئی ڈی ایڈریس دکھائیں کہ میں یہاں کسی علاقے میں کسی محلے میں رہتا ہوں، الجیات کے ریا بخش کے محلے میں رہتا ہوں۔ حاجی اپنی ہوٹل سے نکل کے اچھی سی تیاری کر کے احرام پہن کے پاک صاف ہو کے سیدھا جو ہے وہ اسلامی اہم رکن ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے سیریسلی۔ اور یہ صرف میں مکہ کے اسٹریٹ پہ، مکہ کے روڈوں پر گھوم رہا ہوں، جبکہ مشاعر جو ہے مینا عرفات نہیں کیا، وہاں کا کیا صورتحال ہوگا سوچ کے بتائیں۔ یہ دیکھیں کیا خوبصورت جو ہے وہ منظر ہے، بسوں کی بڑی زبردست تنظیم سے یہاں پر کھڑی ہیں، ترتیب سے کھڑی ہیں۔ اوورآل مطلب جو شرکے ہوتے ہیں یا جو مکتب ہوتے ہیں، ان کی سب سے اہم کوشش یہی ہوتی ہے کہ حاجی کو ہم ہر سہولت پرووائڈ کر سکیں، اور اپنے لیے بھی اور اہل مکہ کے لیے بھی جو ہے وہ ہم آسانیاں پیدا کر سکیں۔ تو ہر سال وہ اسی مشن کے اوپر بڑے دل سے اور بڑی محنت سے لگ کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 8 ذوالحجہ اور لیلۃ عرفہ، 9 ذوالحجہ کی رات اور 9 ذوالحجہ نہار یوم عرفہ، یوم وقوف۔ وقوف کا مطلب ہے کھڑے رہنا، کھڑے رہنے کا دن۔ تو یہ 2 دن جو ہیں آپ کے پورے سال میں انتہائی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ جو ہے نا اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے کچھ بھی اللہ سے مانگنا چاہتی ہیں تو وہ رد نہیں ہوگا۔ اہم امپورٹنٹ دن ہے، اس کے بہت فضائل ہیں، بہت فضیلتیں ہیں اسلام میں، دین میں، اور اس کی رو رو کے دعائیں مانگے۔ اور خاص کر کے یوم عرفہ، ہم لوگ اہل مکہ اگر حج پر نہیں جاتے تو ہم لوگ اس دن روزہ رکھ کے حرم مسجد الحرام جاتے ہیں، اور وہاں پر سارا دن عبادت کا گزارتے ہیں۔ مغرب کے بعد فنش، آپ کا جو عبادت کا ٹائم ہے وہ فنش۔ عبادت کا ٹائم ہے صبح نہار، اس دن آپ کچھ بھی کسی قسم کی بھی عبادت کر سکتے ہیں، اور ساری مقبول ہوگی انشاءاللہ۔ تو چلیں دوستو، میں آپ لوگوں کو لے چلتا ہوں مسجد الحرام، کیونکہ یہ ساری ترتیب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 ذوالحجہ کو تمام حجاج جو ہے وہ مینا کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ اسی طریقے سے صبح 9 ذوالحجہ تک سارا حجاج جو ہے وہ چلا جاتا ہے، وقوف عرفہ، اور مینا سے سارا عرفہ چلا جاتا ہے۔ مکہ سارا جو ہے وہ تقریباً خالی ہوتا ہے، باقی جو بچ جاتے ہیں وہ صرف اہل مکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا۔ تو پیچھے مسجد الحرام میں کیا رونقیں ہوتی ہیں وہ چلیں آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں، چلیں۔ ہنسی سما ہوگا، کیا ہنسی گھڑی ہوگی، کیا ہنسی سما ہوگا، کیا ہنسی گھڑی ہوگی، خانہ خدا میں جب میری حاضری ہوگی، خانہ خدا میں جب میری حاضری ہوگی، کیا ہنسی سما ہوگا۔ یہ شام آپ کو پیاری سی مسجد الحرام میں یہ سب جتنے بھی لوگ یہاں پر گھوم رہے ہیں ماشاءاللہ اہل مکہ ہیں، یہ سارے اہل مکہ 9 ذوالحجہ کو حرم میں روزہ رکھ کے آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہاں جو بھی ہے سب اپنے ساتھ قہوہ، تمر، کھجور اور افطاری کا بہت سارا سامان لے کر آتے ہیں، تاکہ خود بھی اور اپنے ساتھ بھی روزہ داروں کو روزہ کھلوا سکیں۔ تو پیاری سی شام ہو رہی ہے، مغرب قریب ہے، اور ہم جلد سے جلد جو ہے وہ حرم کے اندر داخل ہوتے ہیں تاکہ ہمیں اچھی سی مطاف کے اندر جگہ مل جائے۔ ساتھ ہی ہمیں ان لوگوں نے ماسک بھی دے دیے ہیں، اور ہم لوگوں نے ماسک لگاتے ہی ہم مطاف میں کپڑوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں سارے جو ہیں بنا کوئی بھی احرام والا نہیں ہے، یہ سارے کے سارے ماشاءاللہ اہل مکہ ہیں۔ ان کو فرصت ملتی ہے خاص اس 9 ذوالحجہ کو کہ یہ آ کر یہاں پر طواف کریں اور کعبے کے قریب بیٹھ کر افطار کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
اور سب سے خاص بات کہ 9 ذی الحجہ ہے تو قبولیت کا دن ہوتا ہے، جتنی بھی دعائیں مانگ سکتے ہیں، تو روزے دار ماشاءاللہ بیٹھے ہیں روزے کے ساتھ، اور جتنے بھی اہل خیر ہیں وہ سارے ہی جو ہے وہ قہوہ، چائے اور تمر وغیرہ سفرے پر لگا رہے ہیں، ساتھ آس پاس والوں کو بھی کھلا رہے ہیں۔ تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے اور اذان بالکل قریب ہے، تو اس لیے ہم جو ہے اب اذان کا انتظار کرتے ہیں۔ دوستو مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہامہ غامہ مچ گئی کہ ہم لوگ پہلے جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کی دیوار کو ہاتھ لگاتے ہیں، لیکن الحمدللہ مجھے بھی موقع مل گیا۔ اس کے بعد سیدھا ہم لوگ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے دروازے کی طرف جانا شروع ہوئے، جبکہ وہاں بہت زیادہ رش تھا، دھکا تھی، اور یہ سارے اہل مکہ تھے ماشاءاللہ۔ تو خیر اللہ نے موقع دیا، ہمت دی، تو کوشش کرتے کرتے الحمدللہ یہاں پر ہاتھ بھی پہنچ گیا اور خود میں یہاں پر پہنچ بھی گیا الحمدللہ، جو کہ بہت مزہ آ رہا تھا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے تمام امت مسلمہ جتنے بھی مسلمان ہیں، خاص کر کے جو آپ لوگوں کو پتہ ہے اہل شام جو مشکلات میں ہیں، میں نے سب کے لیے دعائیں کی الحمدللہ، اپنی فیملی، عزیز رشتہ دار، اپنے لیے، سب کے لیے الحمدللہ۔ اور یقین جانے دوستو اتنا مزہ آ رہا تھا، اتنا مزہ آ رہا تھا یہاں پر کھڑے ہو کر دعائیں مانگنے کا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ وہ مقام ہے، مقام ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ آج بھی وہ پتھر یہاں پر موجود ہے ماشاءاللہ، یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ اور ماشاءاللہ مسجد الحرام میں دیکھیں یہ خوشبو کے لیے ایک دھواں بخور جلا رہے ہیں، جو ماشاءاللہ ہر بندہ آنے جانے والا جو ہے وہ آرام سے اس کی خوشبو لے سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی موقع ملا اور ہم نے بھی الحمدللہ اس کی خوشبو لی۔ اور ان سب کے بعد پھر اتنا دل چاہ رہا تھا کہ زمزم پیا جائے، تو الحمدللہ پھر زمزم پیا خانہ کعبہ کے سامنے، اور طواف کیا اور 2 رکعت نفل پڑھے، اور سب کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ سب کی تمنا پوری کر، جو بھی چاہتا ہے کہ وہ طواف کرے اور یہاں آئے اسے نصیب فرما۔ ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے آپ لوگوں کی یہ خواہش رہ نہ جائے یا سوال میرے کمنٹس میں آئی نہیں کہ آپ لوگوں کے لیے میں نے دعا نہیں کی۔ میں نے پوری امت مسلمہ ہر کسی کے لیے، سب کے لیے الحمدللہ میں نے دل سے دعا کی۔ عشاء کی نماز کے بعد ہم لوگ باہر نکلے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ کلاک ٹاور کی ساری لائٹیں آن ہیں، جس کا یہ منظر تھا، اور وہ تھی وجہ عید الاضحیٰ کی۔ تو عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر یہ ساری لائٹیں آن کی جاتی ہیں۔ گرمی کا شدید زور تھا، جس کی وجہ سے یہ فین، واٹر فین چل رہے تھے۔ ماشاءاللہ ضیافت اور کرامت کا اسٹائل دیکھیں کہ کیا زبردست طریقے سے جو ہے وہ حجاج کے لیے بڑی بہترین زبردست کھجور رکھی ہوئی۔ ویڈیو پورے دیکھنے کا تہ دل سے شکریہ۔ تو میری وصولی مجھے دیجیے اپنے دل سے پیار سے، جو کومنٹس ہو شیئر، لائک، سبسکرائب کر دیجیے۔ فی امان اللہ۔